اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر واللہ لا يهدي القوم الظالمین صدق اللہ العظیم۔ کیا آپ نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کر رہا تھا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے، وہ کہنے لگا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہے، تو اسے مغرب کی جانب سے لیا، تو وہ پریشان رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فَبُہِتَ الَّذِي کفر، تو وہ مبہوت ہو گیا جس نے کفر کیا۔ کس نے کفر کیا تھا؟ یہ واقعہ ہے نمرود بادشاہ کا، اور ہم آج کے اپنے درس قرآن کا آغاز جن آیات سے کر رہے ہیں ان میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہمیں واقعہ ملتا ہے، اور ہم اپنے درس قرآن کا آغاز کرنے سے پہلے اپنے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ جو کلام پاک پڑھنے کی سیکھنے کی ہماری یہ ادنا سی کوشش ہے اس کو بڑھا چڑھا کے قبول کر لے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اللہ ہم سے کوئی بھول چک ہو جائے، کوئی خطا غلطی ہو جائے تو ہمیں معاف کر دینا۔ اے اللہ تو ہمیں ہمارے نفسوں کے شر سے اپنی پناہ میں لے لینا، اور قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمارے دلوں کو، ہمارے قلوب کو، ہمارے سینوں کو اور ہمارے عقل و فہم کو کشادگی عطا فرمانا۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم من بالعلم والعلم والحلم والحکم وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، دین ابراہیمی سے ہم مسلمانوں کا جو تعلق ہے وہ بڑا مضبوط، بڑا گہرا اور بڑا پختہ تعلق ہے، اور اس تعلق کا جو اعادہ ہے وہ ہم ہر نماز میں درود ابراہیمی پڑھ کر کرتے رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم ہی کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور یقیناً ابراہیم علیہ السلام جو ہے یہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اور اللہ نے آپ کو اپنا دوست کہا، آپ کے لیے جنت سے خلت بھیجی گئی، اور قرآن کریم میں آپ کا جو ذکر ہے وہ 22 صورتوں میں آتا ہے۔ سیدنا ابراہیم کا ذکر قرآن کریم میں 22 مرتبہ 22 صورتوں میں آیا ہے، اور قرآن کی روح سے آپ کو بچپن ہی سے رشد و ہدایت جو ہے وہ نصیب تھی، اور قلب سلیم
عطا ہوا تھا۔ سیدنا ابراہیم کی جب پیدائش ہوتی ہے تو اس وقت نجومیوں نے آسمان پر ایک علامت دیکھی تھی جس کی روح سے انہوں نے بادشاہ کو خبردار کر دیا تھا کہ آج ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے ورنہ وہ آپ کے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔ وہ جو بادشاہ تھا نمرود، وہ حضرت سیدنا ابراہیم کو قتل کرنے کے در پہ ہو گیا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ کریم نے ان کو بچا لیا اور اس کی جگہ کسی اور بچے کو وہ قتل کر گیا۔ حضرت ابراہیم جو ہیں ان کے بارے میں قرآن کریم مختلف واقعات بیان کرتا ہے۔ یہاں جس واقعے کا ذکر ہے ہم اس کی جانب آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ الم تر الی الذی حاج، نبی کریم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کس کو نہیں دیکھا؟ اس شخص کو جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہی عطا کی تھی۔ وہ بادشاہ جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس بادشاہ کا نام نمرود تھا اور وہ ایک سرکش اور اللہ کا نافرمان بادشاہ تھا۔ یہ عراق کا بادشاہ تھا جس کی حکومت دور دراز تک پھیلی ہوئی تھی۔ حکومت اور اقتدار کے نشے میں یہ خود خدائی کا دعوے دار بن بیٹھا تھا اور اپنے آپ کو وہ خدا کہلواتا تھا اپنی مخلوق کا۔ اس کا ذکر ہے ان آیات میں جب حضرت سیدنا ابراہیم نے بتوں کی پوجا سے انکار کیا اور اللہ کا پیغام جو ہے اس کی آواز، اللہ کے پیغام کی آواز جو ہے وہ بلند ہوئی، تو اس وقت کیا ہے کہ اس بادشاہ نے آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور پھر آپ نے کیا کہا؟ آپ نے اپنے رب کا تعارف ایسے کروایا کہ میرا تو وہ رب ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور وہ مارتا بھی وہی ہے۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے پھر کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے موت کے جس کو سزا سنائی گئی تھی ایک شخص، اس کو بلا کر آزاد کروا دیا اور ایک بے گناہ کو قتل کروا دیا۔ اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں کہ جس کی موت لکھی گئی تھی اس کو میں نے زندگی دے دی اور میں نے مار دیا اس کو جس کو میں نے چاہا۔ اس پر سیدنا ابراہیم نے کیا کہا؟ سیدنا ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو ایسا ہے جو سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہے، اب تم جو ہے سورج کو مغرب سے لے کے آؤ۔ تو اس پر اس کے ہوش اڑ گئے، فبہت الذی، اس کے ہوش اڑ گئے، وہ مبہوت رہ گیا، وہ پریشان ہو گیا۔ کیا کہ اس نے تو انکار کیا تھا، وہ اللہ کا نافرمان تھا اور اس دلیل کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ باقی اللہ فرما رہے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت کن کو ملتی ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں، ہدایت اسی کو ملتی ہے۔ جو ظلم کرنے والا ہے پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ ظالم کی رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے۔ اور قرآن میں یہ مضمون جو ہے یہ مختلف انداز میں مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یا اس شخص کی مانند جس کا ذکر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی، وہ کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے، پھر اسے اٹھایا، پوچھا کتنی مدت تم پر گزری؟ کہنے لگا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔
فرمایا بلکہ تم تو 100 سال تک رہے، پھر اب تم اپنے کھانے پینے کو دیکھو، وہ بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں، تم دیکھو کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ہم نے تلاوت کی آیت نمبر 259 آیت ہے جی، یہ سورہ بقرہ کی، اور اس آیت میں بھی ایک مکمل جو واقعہ ہے اس کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر واضح نہیں ذکر کہ کس نبی کی بات ہو رہی ہے، کس شخص کی بات ہو رہی ہے، یہاں صرف یہ ذکر ہے او کالذی مر علی قریۃ، کیا نہیں دیکھا اس شخص کو جو گزرا ایک بستی پر سے؟ وہ شخص کون تھا اس کے بارے میں واضح ہمیں نہیں ملتا، لیکن مفسرین کرام نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، وہ ایک بستی کے قریب سے گزرے، حضرت عزیر علیہ السلام تھے جو اس بستی کے پاس سے گزرے تھے، اور وہ بستی جو ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے، اکثر کا یہ خیال ہے کہ وہ بیت المقدس تھا جسے بخت نصر نے 586 میں تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اس کے اکثر باشندوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور بقیہ کو قید کر کے وہ اپنے پایا تخت بابل میں لے گیا۔ جب اجڑے ہوئے شہر کے پاس سے ان کا گزر ہوا تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس برباد اور اجڑے ہوئے شہر کو اللہ تعالیٰ دوبارہ از سر نو کیسے آباد فرمائے گا۔ وہ پیغمبر جو تھے وہ ٹریولنگ میں تھے، اپنے گدھے کے ساتھ وہ جا رہے تھے، اور ایک بستی پر سے ان کا گزر ہوا، اور اس بستی کا واقعہ تو قرآن میں ذکر نہیں ہے، لیکن جو محققین نے اس کے بارے میں لکھا ہے، جو ان کا خیال ہے وہ یہ ہے کہ وہ بیت المقدس کا علاقہ تھا، اور جو بخت نصر بادشاہ آیا تھا اس شہر کو جس نے برباد کیا، بالکل سب لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اس نے، اور جو بچ گئے تھے ان کو وہ اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ تو اس پیغمبر کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ کیسے اللہ تعالیٰ ان کو اس شہر کو دوبارہ آباد کرے گا، جبکہ سب مردہ ہو چکے، اس کے بعد کیسے آباد ہوگا یہ شہر؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی قدرت کاملہ سے مشاہدہ کروانے کے لیے انہیں موت کی نیند سلا دیا، اور اس حالت میں پورے 100 سال گزر گئے۔ اس کے بعد جب انہیں زندہ کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا آپ کتنی مدت اس حالت میں رہے، تو انہوں نے جواب دیا 1 دن یا اس کا کچھ حصہ۔ انہیں بتایا گیا نہیں، تم تو پوری 1 صدی یہیں رہے، اور دیکھیے میری قدرت کہ آپ کا نام جو عام طور پر چند گھنٹے گزر جانے کے بعد آپ کا کھانا جو عام طور پر چند گھنٹے گزر جانے کے بعد بدبودار ہو جاتا ہے، جوں کا توں پڑا ہے، اور گدھے کا گوشت پوشت گل سڑ گیا اور اس کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ اب دیکھیے یہ بکھرا ہوا ڈھانچہ کیسے جڑتا ہے، اور گوشت پوشت کیسے آنے واحد میں اس پر نمودار ہو جاتا ہے۔ جب ان تمام امور کا انہیں بچشم خود مشاہدہ کروا دیا گیا، انہوں نے بچشم خود اس کا مشاہدہ کر لیا، تو وہ کہنے لگے میں نے دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ حضرت عزیر جو ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں دکھا دیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قال بل لبثت مئۃ عام فانظر، اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ ٹھہرا رہ تو 100 سال، اب ذرا دیکھ اپنے کھانے پینے کو، یہ باسی نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو دیکھو، اور یہ سب اس لیے کہ ہم بنائیں گے تجھے نشان لوگوں کے لیے، اور دیکھو ان ہڈیوں کو کہ ہم کیسے جوڑتے ہیں انہیں، اور پھر ہم انہیں کیسے گوشت پہناتے ہیں۔ پھر حقیقت جب روشن ہو گئی اس کے لیے تو انہوں نے کہا میں جان گیا ہوں بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ جب ان کو مشاہدہ کروا دیا گیا تو پھر ان کا جو یقین تھا وہ پختہ ہو گیا، اور انہوں نے اقرار کر لیا۔ اچھا، جو نبی ہوتا ہے نا، نبی اس کا علم مشاہدے پر مبنی ہوتا ہے۔ اب اگلی جو آیت ہے وہ پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے، اور اس میں بھی انہوں نے اللہ سے یہی دعا کی تھی کہ اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا۔ اب یہ واقعہ جو ہے یہ بھی ایک مشہور واقعہ ہے جس کو
اکثر ہم لوگ سنتے ہیں، اور اس کو آج ہم یہاں پر پڑھیں گے۔ اس کو بیان کرنے سے پہلے، اس آیت کی تلاوت کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو واضح کر دوں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے فرمائش کی تھی کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں عین الیقین چاہتا ہوں، مشاہدہ چاہتا ہوں، مجھے اللہ تیری بات پہ تو یقین ہے کہ تو جو کہتا ہے وہ کر سکتا ہے، وہ کر دکھاتا ہے، لیکن مجھے اس کا مشاہدہ کروا کہ تو کیسے مرے وہ کو، جب وہ بالکل خاکستر ہو جائیں گے، ان کا جسم سب کچھ ختم ہو جائے گا، گوشت پوش ختم ہو جائے گا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک سمندر کے کنارے ایک شخص کی لاش دیکھی تھی جس کو کہ مچھلیوں نے کھایا، پھر اس کو پرندوں نے اس کو نوچا، پھر جنگلی درندوں نے اس کو کھایا۔ تو انہوں نے جب یہ سب دیکھا تو وہ کہہ اٹھے کہ اللہ تو کیسے زندہ کرے گا، یعنی یہ تو سب ختم ہو گیا، اب تو اس کو زندہ کیسے کرے گا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے، 4 پرندے لینے ہیں، اور 4 پرندوں کو آپ نے اپنے ساتھ مانوس کرنا ہے۔ اور 4 پرندے انہوں نے لیے، پھر انہوں نے ان کو اپنے ساتھ مانوس کیا، اور پھر اس کے بعد حکم ہوا کہ اب ان کو ذبح کر دو۔ ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت بناؤ، گوشت کو قیمہ کر کے بوٹیاں بنا کے آپس میں مکس کر دیا گیا، اور مکس کرنے کے بعد پھر اللہ نے کہا کہ یہ مکس شدہ جو یہ ٹکڑے ٹکڑے تم نے ان پرندوں کے کر دیے ہیں، یہ مختلف سمتوں میں مختلف پہاڑوں پہ رکھ دو۔ پھر انہوں نے ایسا ہی کیا، پھر انہوں نے پکارا ان پرندوں کو، تو وہ پرندوں کی جو جس کا جو عضو تھا وہ اسی طرح پکار پر اکٹھا ہوا، یعنی ہر پرندہ اپنے گوشت پوش کے ساتھ مکمل دوبارہ زندہ ہو گیا، اپنے جسم و جان کے ساتھ وہ زندہ ہو گیا ان کی پکار پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوں ان کو مشاہدہ کروایا۔ نبی کا جو علم ہوتا ہے وہ مشاہدے پر ہوتا ہے، اور مشاہدہ نبی کو کروایا جاتا ہے۔ جیسے ابھی ہم یہ واقعات پڑھ رہے ہیں، تو ابھی ہم نے پڑھا ہے نا، ابھی پچھلی آیت کو ہم نے پڑھا کہ علم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اب یہ واقعہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے بھی پرانا ہے، آپ کے مبعوث ہونے سے پہلے کے واقعات ہیں نا، تو آقا کیسے دیکھ سکتے تھے؟ اس وقت تو ابھی آقا مبعوث ہی نہیں تھے، اس دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے تھے۔ تو کیا ہے کہ نبی کو مشاہدہ اللہ کرواتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کروایا ہوگا ان تمام واقعات کا، اور مشاہدہ کروانے کے بعد اب اللہ ان سے پوچھ رہا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اور کہیں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہانیاں سناتا ہے، باتیں بتاتا ہے، اور کہیں پھر اللہ ان کو مشاہدہ کروانے کے بعد ان سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ ابھی ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا نا، یہ علم تر الی الذی حاج ابراہیم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جس شخص نے جھگڑا کیا ابراہیم سے؟ تو کیا ہے کہ یقیناً اللہ کا طریقہ کار ہے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جس کو چاہے جب چاہے مشاہدہ کروا سکتا ہے۔ اللہ جو ہے اس کے لیے زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہے۔ اور یہاں پر جو مفسرین کرام ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ جو 4 پرندے تھے وہ تھے مور، کبوتر، مرغ اور گدھ۔ اور پھر آگے جب ہم صوفیہ کرام کی طرف چلتے ہیں تو صوفیہ کرام سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان 4 پرندوں کو لینے کی جو فلسفی ہے، اس کے بارے میں صوفیہ کرام جو ہے وہ اپنی رائے لکھتے ہیں کہ یہ چاروں کے چاروں پرندے جو ہیں، یہ ہر پرندہ کسی ایک چیز کی علامت ہے، ایک چیز اس پر غالب ہے۔ اور جب کوئی شخص اپنے رب کو پانا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ چاروں خصلتیں جو ان پرندوں میں نمایاں تھیں، ان خصلتوں کو اسے کاٹنا پڑتا ہے، اسے ذبح کرنا پڑتا ہے، یہ قربانی دینی پڑتی ہے نفس کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مور جو ہے یہ تکبر کی علامت ہے، بڑا حسین ہے اور اس کو اپنے حسن پہ بڑا مان ہے، بڑا ناز ہے۔ اور مرغ جو ہے یہ شہوت کی علامت ہے، کبوتر جو ہے یہ اس کو اپنی پرواز پہ بڑا غرور ہے، اور گدھ جو ہے حرص و لالچ کی یہ علامت ہے۔ اور جو کوئی شخص اللہ کو پانا چاہتا ہے اس کو ان چاروں بری خصلتوں پہ چھری پھیرنی پڑے گی، اپنے نفس کی ان چاروں بری عادتوں کو اسے ختم کرنا پڑے گا، تو پھر ہی وہ اپنے رب تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ ایک کیا کہنا چاہیے، ان 4 پرندوں کی فلسفی جو ہے لینے کی، وہ صوفیہ کرام نے
بیان کی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اچھا، اب ہم آیت کے ترجمے کی طرف آتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیسے بیان کرتا ہے اس واقعے کو۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم نے، ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے رب تو دکھا مجھ کو کس طرح تو زندہ کرے گا، کس طرح تو زندہ کرے گا، تو زندہ کرتا ہے مردوں کو۔ قال اولم تؤمن، فرمایا کیا بھلا نہیں تم ایمان رکھتے، کہ تمہیں اس بات پر ایمان نہیں؟ اب اللہ جواب دے رہا ہے۔ قال، انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے قلب کا اطمینان چاہتا ہوں۔ قال، فرمایا فخذ، تو لے لو، اربعۃ من الطیر، 4 پرندوں میں سے، یعنی پرندوں میں سے کوئی سے 4 پرندے لے لو، فصرہن، پھر انہیں مائل کرو، انہیں مانوس کرو، ان سب کو اپنے ساتھ، الیکا، اپنے ساتھ، ثم اجعل، پھر رکھ دو، علی کل جبل منہن جزءا، ان کو، ان کے ایک ایک پہاڑ پر ان میں سے ایک حصہ، ثم ادعوہن، پھر بلاؤ ان کو، یاتینک سعیا، وہ آ جائیں گے، یاتینک، وہ آ جائیں گے آپ کے پاس، سعیا، دوڑتے ہوئے، وعلم ان اللہ، اور جان لو بے شک اللہ، عزیز حکیم، غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اب ہم اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیں گے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار مجھے دکھا دیجئے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، تو فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ جواب دیا ایمان تو ہے، لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی۔ فرمایا 4 پرندے لو، ان کے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ جان رکھو اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ وہ واقعہ تھا جو مرنے کے بعد زندہ کرنے، کہ اللہ کیسے زندہ کرتا ہے، اس کی وضاحت کے لیے، اس کے مشاہدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اس میں سے گزارا، اور پھر قرآن میں اس کو بیان کیا۔ کس لیے بیان کیا؟ تاکہ ہمارا ایمان اور ہمارا یقین جو ہے وہ پختہ ہو جائے۔ یہاں پر یہ رکوع جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور اس سے اگلا رکوع جو ہے اس پہ نیا موضوع شروع ہوتا ہے۔ 261 آیت ہے، مثل الذین ینفقون اموالہم، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اچھا، مال کا خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ جو ہے وہ اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، اور یہاں پر اس کی مثال جو قرآن نے بیان کیا وہ کیا ہے؟ کمثل حبۃ، مانند مثال ایک دانے کی، انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، یعنی ایک دانے کی ہے، اس نے اگائی 7 بالیں، خوشے 100 میں سے ہر ایک بالی میں 100 دانے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، جاننے والا ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں 7 بالیں نکلیں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جسے چاہے بڑھا بھی دے۔ اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آقا علیہ السلام نے کہا کہ ربی زد امتی، اے میرے پروردگار میری امت کو اس سے بھی زیادہ عطا فرما۔ تو جواب ملا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، جو اللہ کو قرض دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا زیادہ کر دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ اللہ اس کو زیادہ بڑھا، تو پھر وہ اجر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور پھر وہ بے حساب اجر کہ جتنا اللہ چاہے دے۔ اب یہاں پر تو ایک مثال دی گئی نا کہ ایک دانہ ہے، دانے میں سے 7 بالیں اگیں گی، اور ہر بال میں 100 دانے، تو اگر اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھا دے۔ اللہ کی جو شان اور جو قدرت ہے، اس کی رحمتوں کا جو بے کرا سمندر ہے، اس کا اندازہ ہم
نہیں لگا سکتے۔ وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، اس دنیا میں بھی اور یقیناً آخرت میں بھی وہ بدلہ جو ہے وہ بے حساب دیتا ہے، اور انشاءاللہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے بڑھا بھی دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، بخشش والا ہے، جاننے والا ہے۔ اور وہ لوگ جو الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں، ثم لا یتبعون، پھر وہ اس کا پیچھا نہیں کرتے، ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا، منًا ولا اذا، احسان جتلا کر یا کسی کو تکلیف دے کے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہوگا، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہاں اس آیت میں ہم دیکھیں تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کو ایک اور اجر کی وعید دی گئی ہے۔ پہلا اجر کیا تھا کہ اس کا جو بدلہ ہے وہ بڑھا دیا جائے گا، وہ جتنا چاہے اللہ اس کا اجر بڑھا دے۔ وہ گندم کے دانے کی بالوں کی مثال دی گئی کہ وہ ایک دانہ بوئیں گے تو اس میں سے جو فصل اگے گی تو ایک دانے کے پیچھے کتنی سارے دانے جو ہیں وہ اگتے ہیں، ایک تو وہ مثال دی گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا میں جتنا چاہوں میں وسعتوں والا ہوں، بڑھا دو۔ اب یہاں اللہ ایک اور انداز میں کہہ رہا ہے کہ جو کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور پھر جس پر اس نے خرچ کیا ہے، اللہ کے جس بندے کی اس نے ہیلپ کی ہے، اب وہ کیا کرے گا کہ اب وہ اس کے اوپر نہ تو احسان جتلائے گا اور نہ ہی اس کو اذیت دے گا۔ اذیت دینے کا کیا مطلب ہے کہ اس کے پہلے تو خرچ کر دیا کسی ضرورت مند کو، اور پھر اس کے بعد اس کو احسان جتلانا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ توہین امیز رویہ اختیار کیا کہ میں نے فلاں وقت تمہاری مدد کی تھی، یا اس کو اپنے آپ سے کمتر سمجھنا، مطلب اپنے آپ کو کچھ بھی نہ انسان کہے لیکن اپنے کسی بہن بھائی کی مدد کرنے کے بعد اس کو اپنے آپ سے کمتر سمجھنے لگے، اور اس کو اس چیز کا احساس دلانے لگے کہ تم میرے سے کمتر ہو اور میں برتر ہوں، کسی بھی انداز میں، خاموشی کے ساتھ بھی یہ انداز، یہ جو خاموش رہ کے بھی یہ احساس دلایا جا سکتا ہے۔ تو ایسی نیکی کرنا اور ایسا خرچ کرنا اس سے بہتر ہے، نبی کریم نے کہا کہ تم بھلی بات کہہ دو، کہ یعنی ایسا خرچ کسی کے اوپر اگر تم کرتے ہو کہ اس کے بعد اس کو احسان جتلا کے اس کو تکلیف دو، تو اس سے بہتر ہے کہ تم بھلی بات ہی اس سے کہہ دو۔ یعنی ایسا خرچ جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، احسان کرنے کے بعد جتلانے والا اللہ کی نظر میں قابل عزت نہیں ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو خرچ کرے اور اس کے بعد اس کو اوپر احسان بھی نہیں جتلایا اور جس پہ خرچ کیا اس کو کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچائی، تو اس کا یہاں اجر ایک اور انداز میں بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ کیا انداز ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا، خوف سے آزاد کر دیا جائے گا، اور خوف جو ہے یہ اللہ کے عذاب کی ایک قسم ہے۔ اور خوف سے آزاد کس کو کیا جاتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گھر کر جائے، پھر وہ ایمان کے اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ پھر اس کو نہ موت کا خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کسی بڑی قوت کا خوف اس کو رہتا ہے، پھر وہ نہ ڈر ہو جاتا ہے، پھر وہ صرف اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ اور یہ ایمان کی بڑی اعلیٰ حالت ہے جس کو یہاں بیان کیا گیا، اور یہاں اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو کوئی اللہ کی راہ میں نیک نیتی سے خرچ کرتا ہے اور اس کے بعد احسان بھی نہیں جتلاتا اور اس بندے کو تنگ بھی نہیں کرتا، تو اس پر کرم یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایمان زبردست جو ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو زبردست قسم کی تقویت دے دیتا ہے، ایسی تقویت جس میں رب کے سوا ہر غیر کا خوف جو ہے اس سے نکل جاتا ہے۔ ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی ایسے لوگ غمگین ہوں گے۔ اور غم سے، خوف سے جس کو اللہ نکال دے اس کو اور کیا چاہیے؟ آج ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو پرابلم ہے وہ یہی ہے نا کہ انگزائٹی ہے، ٹینشنیں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ تو جب اللہ پر بھروسہ اور اللہ پر یقین پختہ ہو جاتا ہے اور اللہ سے ہماری جو تعلق ہے وہ پختہ ہو جاتا ہے، تو پھر سارے کے سارے خوف جو ہیں وہ اپنی موت آپ ہی مر جاتے ہیں۔ اور یہ کب عطا ہوتا ہے؟ جب انسان کے ایمان کی حالت بڑی اعلیٰ ہو جائے، اور یہ اعلیٰ حالت ہمیں خرچ کرنے سے بھی نصیب ہو رہی
چاہیے. خالی جو لسانی یا بدنی عبادات ہیں اس کے علاوہ جو حقوق العباد کا خیال رکھنا یا کسی بہن بھائی پر خرچ کرنا، اس کا بھی یہ اجر ہے. وہ ہے نا، ہمیں ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شیطان ہے وہ غنی جو ہوتا ہے نا، جو اللہ کی راہ میں کھلے دل سے خرچ کرنے والا ہوتا ہے، شیطان اس سے بھاگتا ہے، اس سے پناہ مانگتا ہے. تو اللہ کو اپنے لیے خرچ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بڑے پسند ہیں، اور ان کا اجر اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی. بات اچھی اور بھلی اور بخشش درگزر بہتر ہے اس صدقہ سے جس کے پیچھے آئے دکھ اور تکلیف. واللہ غنی حلیم، اور اللہ بھی نیاز اور بردبار ہے. کہ اب دیکھیں یہ ایک بڑا زبردست اللہ نے ہمیں ایک اصول دے دیا کہ اگر ہم کسی شخص پر احسان کرتے ہیں، اس کو کچھ صدقہ خیرات دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر احسان جتلاتے ہیں اور اس کو تکلیف دیتے ہیں، تو اس سے بہتر کیا ہے؟ اچھی اور بھلی بات، نرم بات کہنا اور معاف کر دینا. اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اظہار رسانی ہو. ایسا صدقہ خیرات قابل قبول نہیں ہے. اس سے بہتر کیا ہے؟ اس سے بہتر یہی ہے کہ بس اچھی بات کہہ کے درگزر سے کام لیا جائے. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ واللہ غنی حلیم، اور اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے اور بردبار ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا، تم ضائع مت کرو، تم باطل مت کرو، صدقاتکم، اپنے صدقات کو، بالمنی، احسان جتا کر، والاذی، اور کسی کو اذیت دے کے، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے لوگوں کی، اور نہ وہ ایمان لاتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر. جو شخص ریاکاری کے لیے خرچ کرے گا اس کو پھر کیا ہے کہ یہ جب ہم کسی کے لیے خرچ کرتے ہیں تو خرچ کرنا آسان نہیں ہوتا. مال کی محبت ایک فطری چیز ہے جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے. ہم مال سے بڑی محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب ہم خرچ کرتے ہیں تو اپنا محبوب مال کسی کے لیے ہم جب خرچ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے رب کی محبت ہوتی ہے کہ ہمارے رب نے کہا ہے کہ تم نے خرچ کرنا ہے اور تم نے میرے لیے میرے بندے کی ضرورت پوری کرنی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے جو کار فرما قوت ہے وہ ایمان کی قوت ہے. اور جو دنیا کے لیے ریاکاری کے لیے کرے گا، اٹ مینز اس نے رب کو درمیان سے نکال دیا. پھر وہ صرف دنیا کے دکھلاوے کے لیے کرے گا تو ایسے شخص کے لیے کیا ہے کہ وہ نہ وہ ایمان لاتا ہے اللہ پر، کہ اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے. تو اس کی مثال کیا بیان کی گئی؟ اس کی مثال یہ ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، ایسی مثال جیسے چکنے پتھر پر علیہ تراب فاصابہ، ایک چکنا پتھر ہے جس پر مٹی ہو، فاصابہ تو پہنچے اس کو وابل، تیز بارش، فترکہ صلدا تو چھوڑ دے اس کو چٹیل صاف. یعنی ایک چکنا پتھر ہے جس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے، جب بارش پڑی تو مٹی ساری بہہ گئی. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، نہیں وہ قدرت رکھتے ہوں گے علی پر شیء کسی چیز پر، مما کسبوا اس میں سے جو انہوں نے کمائی. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا کافروں کی قوم کو. اب ہم اس آیت کا محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر برباد مت کرو. جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے نہ قیامت پر. اب ہم اس آیت کا محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں. اے ایمان والو، اپنی خیرات کو احسان جتلا کر اور ایذا پہنچا کر برباد مت کرو. جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ پر ایمان رکھے نہ روز قیامت پر. اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زوردار بارش برسے اور وہ اسے بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے. ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی، اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو سیدھا رستہ
نہیں دکھلاتا، جو انکار کرنے والے ہیں، جو سرکش ہیں، جو رب پر بھروسہ اور ایمان لانے والے نہیں ہیں، پھر ان کا رستہ اللہ گم کر دیتا ہے۔ واللہ لا یہدی، اللہ نہیں دکھاتا کافروں کی قوم کو سیدھا رستہ۔ سیدھا رستہ ایمان والوں کو ہی اللہ دکھاتا ہے، اور جس کو میرا رب سیدھا رستہ دکھا وہی سیدھے رستے پہ چل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر مثال بیان کر دی گئی ریاکاری کے لیے، دنیا داری کے لیے صدقہ خیرات اور مال خرچ کرنے کی، کہ وہ ایسے ہے کہ جیسے ایک پتھر کے اوپر، چکنے پتھر کے اوپر کچھ مٹی پڑی تھی، بارش آئی تو دھل گیا، سب ختم، خلاص۔ اب آگے جی 265 نمبر آیت، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال تلاش میں اللہ کی رضامندی کی، ابتغاء، تلاش کرنے کے لیے، مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور پختگی ثابت قدمی کی طرف اپنے نفسوں کے، کمثل جنت بربوۃ اصابها وابل، مانند ہے مثال ایک باغ کے، اونچی جگہ پر ہے، جس کو پہنچتی ہے تیز بارش، فآتت اکولها ضعفین، تو وہ دے پھل اپنا دگنا، فإن لم یصبها وابل فطل، پھر اگر نہ پہنچے اس کو تیز بارش تو شبنم ہی کافی ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ دیکھنے والا ہے۔ اب ہم اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیں گے۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اس باغ جیسی ہے جو اونچی جگہ پر ہو، اور زوردار بارش جب اس پر برسے تو وہ اپنا پھل دگنا لائے، اگر اس پر بارش نہ بھی برسے تو پھوار ہی کافی ہے، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اب پچھلی آیت تھی اس میں ہم نے پڑھا کہ جو ریاکار ہے، جو دنیا کے دکھلاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اس کی کیا مثال ہے کہ بارش برسی اور سب ختم ہو گیا، مٹی بھی جو تھی وہ بھی چلی گئی، اور جو اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کرتا ہے تو اس کی ایسا ہے کہ جیسے بلندی پر ایک باغ ہے، جب اس پر بارش برستی ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ اپنا پھل دگنا لے کے آتا ہے، یعنی اس پر کرم ہی کرم ہوتا ہے، اور اگر بارش نہ بھی برسے تو جو شبنم ہے، جو پھوار ہے، وہی کافی ہے اس کے لیے، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے، یعنی جو بھی عمل انسان کرتا ہے اگر وہ دنیا کے دکھلاوے کے لیے کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے سامنے عیاں ہے، اور جو صرف اللہ کی رضا کی طلب میں کرتا ہے وہ بھی اللہ کے سامنے واضح، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ آیا ودو احدکم ان تکون لہ جنت، کیا چاہتا ہے تم میں سے کوئی ایک اس کے لیے ہو جائے ایک باغ، من نخیل، کھجوروں کا، واعناب، اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوں جس کے نیچے نہریں، لہو فیہا من کل الثمرات، اس کے لیے اس میں ہو ہر طرح کے پھل، واصابہ الکبر، اور پہنچے اس کو بڑھاپا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کے لیے اولاد ہو کمزور، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، پھر پہنچے اس کو ایک بگولا، اس میں آگ ہو تو مل جائے، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ لَكُمُ الْآيَاتُ، تمہارے لیے اپنی آیات، لَعَلَّكُمْ تتفکرون، تاکہ تم تدبر کرو، غور و فکر کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا انگوروں اور کھجوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہ رہی ہوں اور اس میں ہر قسم کے پھل موجود ہوں، اس شخص کا بڑھاپا آ جائے، اس کے ننھے سے بچے بھی ہوں، اور اچانک باغ کو بگولا لگ جائے جس میں آگ بھی ہو، بس وہ باغ جل جائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔
اچھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو اخلاص ہے، جو اس کی نیت کا خلوص ہے، اس کو ایک مثال کے ذریعے بڑے خوبصورت انداز میں واضح کیا ہے۔ کس طرح کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک باغ لگاتا ہے اور اس سارا شب و روز کی محنت کر کے، اپنا پیسہ لگا کے، اپنی پوری انرجی لگا کے وہ اس باغ میں پھلدار درخت اگاتا ہے، اور جب وہ اگ جاتے ہیں، وہ پھلدار درخت بھی اگ جاتے ہیں، میٹھے اور شفاف پانی کی ندیاں اور جو درختوں کی کتاریں جو ہیں وہ ہوتی ہیں، اور باغ جو ہے وہ اپنے پورے جوبن پر ہوتا ہے۔ پھر کیا ہے کہ بڑھاپا اسے آ لیتا ہے۔ بڑھاپا جب اس بندے کو ہو جاتا ہے، اس کے بچے بھی ابھی چھوٹے ہیں، اب جو وقت آیا وہ کیا آیا کہ اس محنت کو جو اس نے ساری زندگی کر کے اس باغ کو سجایا بنایا، اور اب اس پر اس باغ سے فائدہ حاصل کرنے کا وقت آیا، اور اس کو اس کی بڑی ضرورت بھی ہے کہ اس کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، اس کو ابھی چاہیے مال و متاع، تو اب وقت تھا کہ اس سے وہ فائدہ حاصل کرتا۔ تو ایسے میں کیا ہوا کہ ایک آگ کا بگولا آیا اور سب کچھ برباد ہو گیا۔ اس کی زندگی بھر کی جو کمائی تھی، جو محنت تھی، وہ سب برباد کر دی اس آگ کے بگولے نے۔ اور یہ مثال کیا ہے کہ انسان نے ساری زندگی نیک عمل کیے، نیک عمل کرنے کے بعد اب قیامت والے دن اس کو بڑی سخت ضرورت ہے ان نیک اعمال کی، اور قیامت وہ ٹائم ہے کہ جب ہم اب آگے مہلت نہیں ہے، اب آگے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جیسے وہ بوڑھا شخص جو ہے، اب اس کی زندگی تو گزر گئی، اس باغ کو بنانے، سنوارنے، سجانے میں اس نے اپنی ساری انرجی، ساری قوت جو اللہ نے اس کو ٹائم دیا تھا اس پہ لگا دی۔ اب تو وہ موت کے کنارے بیٹھا ہوا، تو اب آگ کا بگولا جو ہے وہ آ کے اس کے باغ کو برباد کر دے۔ بالکل اسی طرح روز قیامت جب انسان کے پاس مزید نیکیاں کرنے کا کوئی ٹائم، کوئی مہلت نہیں ہوگی، پرانے جو عمل ہیں وہی اس کے سامنے ہوں گے، اور پرانے عمل اس نے کیے بھی ہوں گے، ڈھیروں ڈھیر نیکیاں کی ہوں گی، وہ باغ کی طرح لہاتی کھیتیاں ہوں گی نیکیوں کی، لیکن وہ جو آگ کا بگولا ہے، اس کی مثال کیا بیان کی گئی؟ وہ جو آگ کا بگولا ہے نا، وہ انسان کی ریاکاری اور بدنیتی ہے، اور ساری کی ساری جو اس باغ کو برباد کرنے والی چیز ہے، وہ اس کی ریاکاری ہے، وہ اس کی بدنیتی ہے، وہ آگ کے بگولے کی مثال دے کے اللہ نے بیان کی۔ بالکل اسی طرح روز محشر جب ہمارے سارے زندگی کے نیک اعمال ہمارے سامنے ہوں گے، ہماری نیکیوں کا لہلہاتا باغ ہمارے سامنے ہوگا، تو پھر کہیں سے ہماری ریا اور ہماری بری نیت کا وبال جو ہے وہ ہماری ساری نیکیوں کو جلا کر خاک کر دے گا۔ تو اس وقت اس شخص کی وہی حالت ہوگی جو اس بوڑھے کی ہوگی جس کے بچے بھی ابھی چھوٹے ہیں، جس کو ابھی بڑی ضرورت ہے نیکیوں کی، جس کو ابھی بڑی ضرورت ہے اعمال کی، اجر کی، تو اب اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ بڑے احسن انداز میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نیکی کا جو عمل ہے اس کی جو حفاظت کرتی ہے چیز، وہ ہماری نیت کرتی ہے، اس لیے نیت کو عمل سے افضل قرار دیا گیا۔ ہماری زندگی بھر کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی اگر ہمارا عمل خراب ہوگا۔ اگر عمل ٹھیک ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یقیناً انسان کو اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ آج جو ہم نے پڑھا ہم اس کو ریوائز کرتے ہیں۔ اس میں ہم نے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیات پڑھی، اور اس کے بعد پھر حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ آیا، اور پھر حضرت ابراہیم کے بارے میں آیت آئی، اور اس کے بعد پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال جو ہے وہ بیان کی گئی، اور اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے کے آداب جو ہیں وہ بھی ہمیں سمجھا دیے گئے۔ ہم ایک دفعہ ترجمہ بامحاورہ ترجمہ دیکھیں گے ان آیات کا، اور پھر جو ہمارے آج دو باتیں ہم نے سیکھی آج کے درس قرآن میں۔ ایک تو زندگی مرنے کے بعد، اللہ مرنے کے بعد کیسے زندگی دے گا وہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عزیر کی مثالوں سے بتایا گیا، اور اس کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو ہے اس کے آداب بتائے گئے، وہ کیسے خرچ کرنا ہے، اور اس کے پیچھے کون سی ایسی چیز ہے کہ جو ہماری نیکیوں کے لیے آگ کا بگولا ثابت ہوتی ہے۔ ہم بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 258 کا۔ کیا تم نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کر رہا تھا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو
جلاتا ہے اور مارتا ہے، جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ وہ کہنے لگا میں بھی تو زندگی دیتا ہوں اور مار دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے لے کر آتا ہے، تو اسے مغرب کی جانب لے آ۔ اب تو وہ کافر حیران رہ گیا، اب تو وہ کافر مبہوت ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا اس شخص کے مانند جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے۔ پھر اسے اٹھایا، پوچھا کتنی مدت تم پر گزری؟ کہنے لگا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا بلکہ تم تو 100 سال تک اسی طرح رہے۔ پھر اب تم اپنے کھانے پینے کی طرف دیکھو کہ بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ لو، ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں، تو تم دیکھو کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو وہ کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شخص جو تھے وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، اور انہوں نے ایک بستی کو دیکھ کر یہ گمان کیا کہ اللہ کیسے ان کو زندہ کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال تک سلا دیا۔ نیند کو بھی مثل موت کہا گیا نا، 100 سال تک ان کو سلا دیا گیا، اور پھر جب ان کو زندہ کیا گیا تو پھر اللہ نے ان کو دکھایا، سب ان کے اوپر ظاہر کر دیا اور ان کو یہ بات سمجھا دی۔ پھر اللہ نے ان کو مثال بنا دیا۔ مثال کیسے بنا دیا کہ رہتی دنیا تک ان کا ذکر جو ہے وہ عوام جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا وہ قرآن کو پڑھے گا، تو قرآن میں لوگ اس کا ذکر ان کا پڑھتے چلے جائیں گے، اور یہ مثال جو ہے یہ رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار مجھے دکھا دیجئے کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے؟ فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں؟ جواب دیا ایمان تو ہے، لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی۔ فرمایا 4 پرندے لو اور ان کے 4 ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمتوں والا ہے۔ اور انہوں نے ایسا ہی کیا، 4 پرندے لیے اور ان کو کاٹنے کے بعد ان کا گوشت مکس کیا، اور پھر وہ مکس گوشت جو ہے وہ چاروں جانب رکھ دیا، یعنی 4 پہاڑوں پر مختلف سمتوں میں رکھ دیا۔ پھر جب ان کو پکارا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ نے حکم دیا ان پرندوں کو وہ دوبارہ سے زندہ ہو گئے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ جو گوشت جو مکس تھا وہ ہر پرندے کی اپنی اپنی بوٹیاں ادھر سے نکلتی ہیں، اور وہ پورے کا پورا ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا گیا، اور وہ اسی طرح وہ زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے سیدنا ابراہیم کے پاس وہ آ گئے۔ پھر آگے 261 آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو مثال ہے وہ بیان کی گئی ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیں نکلیں گی، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر بھی دے۔ اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی اعزا دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور اس کے بعد ہمیں کیا ترغیب دی گئی کہ خرچ کس پر کرنا ہے؟ کسی انسان پہ ہی کرنا ہے نا۔ تو جب اللہ کی راہ میں کسی کی مدد کی، کسی پر خرچ کیا، تو کیا ہے کہ پھر ہمارے دل میں اس کے لیے تکبر پیدا نہیں ہونا چاہیے، اور اس پر جب ہمارے دل میں تکبر پیدا ہوگا تو پھر کیا ہم اس کو اپنے سے کمتر جانیں گے، اور کمتر جانیں گے تو ہم اس کو ایذا دیں گے، ہم اس کو تکلیف دیں گے، احسان جتلائیں گے، اور پھر رب درمیان سے نکل جائے گا، پھر دنیا اور نفاق رہ جائے گا۔ دنیا داری کے لیے ہم نے خرچ کیا، ہم نے ریا کے لیے خرچ کیا، ہم نے دکھلاوے کے لیے خرچ کیا، تو اگر ہم ایسا کریں گے تو اس کا بھی اللہ نے آگے بتا دیا کہ اس کے لیے اس کی مثال بیان کر دی گئی، پھر اس کے لیے اللہ کے پاس کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ اور جو صرف اللہ کے لیے کرے گا اور اس کے دل میں اللہ ہی کا خوف ہوگا اور اللہ ہی کی جانب سے اس کو اجر کی توقع ہوگی، تو پھر اللہ اس کو بڑا عطا کرے گا، اس میں سے جہاں اللہ اس کو باقی طرح سے اس کو نوازے گا، اس پر
سب سے بڑا کرم یہ ہوگا کہ اس کے ایمان کو بڑھوتی نصیب ہو جائے گی اور اس کے دل سے ہر رب کے سوا ہر چیز کا خوف جو ہے وہ نکال دیا جائے گا، اور پھر غم کو بھی اسے دور کر دیا جائے گا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ اللہ کے جو بڑے پیارے بندے ہیں، جب ان کو ایک خاص حد پر ایمان نصیب ہو جاتا ہے تو پھر ان کے دل سے ہر حزن و ملال اور ہر غم جو ہے وہ نکال دیا جاتا ہے۔ نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اظہار ثانی ہو۔ دیکھیں، نرم بات کہہ دینا اور معاف کر دینا بظاہر ایسا کام ہے جس میں کچھ بھی خرچ نہیں ہو رہا، اور اس کا اتنا اجر ہے، اور اس کا اتنا اجر بڑھا دیا گیا کہ ایسا صدقے میں تو مال لگ رہا ہوتا ہے نا، تو ایسا صدقہ جس کے پیچھے ہم احسان جتلائیں اس سے بہتر ہے کہ ہم اچھی بات کہہ کے درگزر سے کام لیں۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا، اب مومنوں کو، ایمان والوں کو جو ہے وہ تنبیہ کی جا رہی ہے، کیا کہ اپنی خیرات کو، جو صدقہ خیرات تم کرتے ہو اللہ کی راہ میں، اس کو احسان جتلا کر اور ایذا پہنچا کر برباد مت کرو۔ جس طرح، اب اس کی آگے مثال بیان کی گئی کہ جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے، نہ روز قیامت پر، اس کی مثال اس پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہے اور اس پر زوردار میںھ برسے اور وہ اسے بالکل صاف اور چٹیل چھوڑ دے۔ ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز بھی ہاتھ نہیں لگتی اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اس باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہو اور زوردار بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دگنا لائے، اور اگر اس پر بارش نہ بھی برسے تو فواری کافی ہے، اور اللہ جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں اور ہر قسم کے پھل اس میں موجود ہوں؟ اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہو اور اس کے ننھے ننھے سے بچے بھی ہوں، اچانک باغ کو بگولا لگ جائے جس میں آگ بھی ہو، پس وہ باغ جل جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ تم تدبر کرو، تم غور و فکر کرو۔ یہاں پر مثال دے کے سمجھا دیا گیا کہ جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک شخص کا بڑا زبردست باغ ہے، اس میں نہریں بھی ہیں، باغ بھی اپنے پورے کا پورا جوبن پر ہے، اس میں پھل بھی ہے، اور وہ اس بندے کو اب اس باغ کے پھل کی ضرورت بھی ہے کیونکہ اب وہ بوڑھا ہو چکا ہے اور اس کے بچے بھی چھوٹے ہیں۔ مطلب اب اس کو بہت سخت ضرورت ہے، اس کے پاس اب ٹائم نہیں ہے، اب وہ دوبارہ ٹائم سپینڈ نہیں کر سکتا، اب اس کی مہلت ختم ہونے کا وقت ہے اور اس کو ضرورت بھی بڑھی ہے۔ تو ایسے میں کیا ہوا، سب کچھ لہلہا رہا ہے، سب کچھ زبردست ہے، ایسے میں کیا ہوا کہ آگ آ گئی، آگ کے بگولے نے اس کے باغ کو برباد کر دیا۔ تو یہ مثال کس کے لیے ہے کہ جو ہم نیکیاں کرتے ہیں، بہت ساری نیکیاں کر کے ہم روز محشر اپنے رب کے پاس جائیں گے اور اس وقت ہمیں ان اپنے نیک اعمال کی بڑی سخت ضرورت ہوگی، لیکن آگ کا بگولا جو ہے وہ ہماری ریا اور ہمارا نفاق ہے، اس سے تشبیہ دی گئی ہے کہ ہماری جو ریا ہے وہ ہماری ساری کی ساری نیکیوں کو کھا جائے گی اور اس وقت کھا کے برباد کرے گی جب ہمیں ان نیکیوں کی سخت ضرورت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے نشانیاں ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ اللہ نے کس لیے ہمیں دیا ہے؟ اس لیے نہیں دیا کہ صرف ہم اس کی آیات پڑھ کے ثواب حاصل کریں، اس کے اوپر اللہ بار بار کہتا ہے کہ اس قرآن کی میری آیات پڑھو اور تدبر کرو، غور و فکر کرو۔ تو آج کی جو ہم نے آیات پڑھی اس میں دو باتیں جو ہیں وہ واضح ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، دو میسیجز ہیں، ایک زندہ اور مردہ کرنا، موت کے بعد زندگی
وہ ہمیں سمجھا دیا گیا، اور دوسرا جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور اس میں ریاکاری اور نفاق نہ ہو، اور نہ ہی اس میں کسی کو تکلیف دی جائے، احسان جتلایا جائے، اس کا اجر و ثواب کیا ہے، اور اس کو مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ 266 تک ہم نے آیات پڑھی، یہاں پر یہ رکوع بھی ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے اس دعا کے ساتھ ہم اپنے آج کے درس قرآن کو ختم کرتے ہیں کہ اے اللہ، جو ہم نے کلام پاک پڑھا، اس کے الفاظ کی ادائیگی میں، سمجھنے سمجھانے میں کہیں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو اللہ ہمیں معاف کر دینا، ہماری پکڑ نہ کرنا، بے شک تو غفور الرحیم ہے، اور اس کلام پاک کو سمجھنے کی ہمیں ہمت اور توفیق دینا۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔